اکثر لوگ باتھ روم کی ٹائل لگا لیتے ہیں اور بعد میں ان کو پچھتانا پڑتا ہے، یا تو بعد میں جب توڑ پھوڑ کریں گے تو ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا پھر اسی جو غلطی کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ساری زندگی اس پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اسی کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں ہوں راجہ محمد اکرام۔ یہ ہمارا پریکسس کنسٹرکشن کا ٹاپ سٹی اسلام آباد کا پروجیکٹ ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ہماری ٹائل کا کام ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جاری ہے۔ تو ٹائل لگانے سے پہلے نیچے فلور پہ ہماری ابھی ٹائل نہیں لگی، جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹائل لگانے سے پہلے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آ کے ٹائل لگنے کے دوران اور ٹائل لگنے تک کن چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے وہ بتائیں گے۔ باتھ روم کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ باتھ روم میں کچھ چند بیسک چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے باتھ روم کے اندر جو آپ کی سیوریج کی لائنز ہیں، جو سوپ واٹر ہے اور سیوریج کے پائپس ہیں، ان کو آپ نے پراپر طریقے سے پلیس کرنا ہے۔ کہاں پہ آپ کی وینٹی لگنی ہے، وینٹی کا پوائنٹ دینا ہے۔ ہم نے یہاں پہ 2 انچ کا پائپ دیا ہے وینٹی کے لیے، یہاں پہ ہماری وینٹیز لگے گی۔ یہ باتھ جو ہمارا بیسن لگتا ہے اس کے لیے یہ پوائنٹ آ گیا۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے اندر کنسیل ٹینک لگایا ہے۔ کنسیل ٹینک ہم نے فیصل کا استعمال کیا ہے۔ اس کے اندر نوچ کی دیوار تھی، ہم نے کٹنگ کر کے 4 انچ ڈیپ کر دیا۔ بالکل جب ہم ٹائل لگے گی تو یہ دیوار ہماری کلیئر ہوگی، کیونکہ واش روم کی ہماری سپیسنگ تھوڑی سی کم تھی تو اس لیے ہم نے اس کو کنسیل کر دیا۔ اس کے بعد آگے شاور ایریا میں، یہ ہمارا شاور ایریا ہے۔ اس کے اندر کنسیلڈ باڈی ہم نے لگا دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہمارا جو پائپ جا رہا ہے گرین پائپ، اور ہمارا رین شاور کی پلیٹ لگے گی۔ یہ سیوریج کے پوائنٹ ساتھ آپ کے جو ٹھنڈا گرم پانی کے پائپ جو گرین پائپ ہوتے ہیں، جو PPR پائپ جن کو کہتے ہیں، ان کا آپ نے صحیح دیکھنا ہے کہ ان کی ہائٹ کتنی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے۔ اس طرح آپ نے ساری چیزوں کو جو پائپنگ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پائپنگ ڈالنے کے بعد آپ نے ان کا پریشر چیک کرنا ہے۔ پریشر چیک کریں گے کم از کم آپ کی 2 بار کا پریشر لگائیں، تاکہ اگر کہیں پہ لیکیج ہے، کہیں پہ سیپیج ہے، پہلے پتہ چل جائے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ٹائل لگا دیں اور بعد میں جب لائنیں چیک کریں تو سیپیج ہوگی تو وہ آپ کو پتہ تو نہیں چلے گا، مگر گھر کی تباہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو مین چیزیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الیکٹریکل کی چیزیں۔ الیکٹریکل میں آپ کے سوئچ بورڈ ہوگی، یہاں پہ لائٹ پلگ بھی لگتے ہیں۔ لائٹ پلگ کے ہم نے 2 لائٹ پلگ پوائنٹ دے دی ہیں۔ یہاں سے آپ کی ان سائڈ واش روم کی جو لائٹس آن ہونی ہیں وہ ہوں گی، جس میں وینٹی کی لائٹ، نش کی لائٹ اور باقی ہمارا ایگزاسٹ۔ اور باہر سے انٹر ہوتے ٹائم ہم نے یہاں پہ لائٹ کا پوائنٹ دیا کہ جب باتھ کے اندر انٹر ہونا ہے تب آپ کو لائٹ چاہیے۔ اور الیکٹریکل کے اندر ہم نے یہاں پہ ہمارا لکنگ میرر لگے گا، اس کے لیے ہم نے یہ پوائنٹ دے دیا گیا۔ انڈر کاؤنٹر یہاں پہ ہماری سلیب کاسٹ ہونی ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ الیکٹریکل وائر ڈال دی ہے۔ یہ ہمارا ایک اچھا ایمبینس کریٹ کرنے کے لیے نیچے پروفائل لائٹ لگائیں گے، روپ لائٹ لگائیں گے کہ واش روم کی جو لک ہے اچھی نکلے۔ اس کے بعد ہم نے آپ دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ کٹنگ کی ہے، یہاں پہ ہم نے نش بنا رہے ہیں۔ تو نش جو ہے نا ہم پہلے فائنل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب انٹیریئر کا ڈیزائن آتا ہے اس وقت پھر اس کی پلیسمنٹ پھر ٹائل کے سائز کے مطابق ڈیزائن کی جاتی ہے۔ یہاں پہ نش آنی ہے، اور نش کے اندر بھی ہم نے الیکٹریکل کا پوائنٹ دے دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہماری یہاں پہ تھوڑا سا واش روم کا ایک ایشو تھا، ڈائریکٹ وینٹیلیشن نہیں مل رہی، ہم نے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کا ہم نے پائپ ڈالا ہے، یہ ہمارا ایگزاسٹ کا پوائنٹ ہے۔ اور باقی اوپر چھت کے اندر جو لائٹنگ کا سسٹم ہے دیا گیا ہے وہ سارا کر دیا، اور چھت کے اندر جو ہمارا ایگزاسٹ لگنا ہے اس کا پوائنٹ دے دیے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا آپ نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے کہ جب واش روم کا کام آپ نے شروع کرنا ہے، اور ان چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیں گے اور آپ ٹائلیں لگا دیں گے اور بعد میں اگر ذرا سی بھی غلطی ہو رہ گئی تو وہ بہت زیادہ پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد آپ ٹائل شروع کریں۔ ابھی ہم اوپر اپنا جو فرسٹ فلور کا ہمارا واش روم ہے جو ریڈی ہو چکا ہے، جس کی ٹائل لگ چکی ہے، ٹائل کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ٹائل لگانے کے دوران سب سے پہلی چیز ہے کہ ٹائل کا کاریگر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، جو اچھے طریقے سے ٹائل کی پلیسمنٹ کرے، ٹائل لگائے۔ اور صرف کاریگر کی بات نہیں ہوتی، جب آپ کچھ مٹیریل یوز کرتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ٹائل کے لیے ہم ڈرائی بانڈ یوز کرتے ہیں وہ بھی کسی اچھی کمپنی کا لگائیں، لوکل ہرگز نہ لگائیں، ہلکا ڈرائی بانڈ نہ لگائیں۔ اگر کچھ عرصے بعد ٹائل لگنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائل بولنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ریزن صرف میسن کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ڈرائی بانڈ لگایا ہوتا ہے ہلکی کوالٹی کا سستا ڈرائی بانڈ، وہ بھی آپ کی ٹائل کو چھوڑ دیتا ہے، یا دیوار کے اوپر جو پلسٹر ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کاریگر اچھا ہو، مٹیریل ڈرائی بانڈ اچھا لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ پورے واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیچر ہم یہ گٹی والا سپیسر لگا رہے ہیں، اس سے بڑی اچھی اس کی لائنمنٹ بالکل اوپر نیچے ٹائل کی جو فرق نظر آتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائل کے دوران جو ٹائل کی لائنز ہیں
ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ کوئی لائن آگے پیچھے نہ ہو. یہ چیز ہوتی ہے اچھے کاریگر کی نشانی. جب اچھا کاریگر آپ لگائیں گے سے کام کروائیں گے تو وہ ٹائل کی کوالٹی کو بہتر دے گا. تو یہ اس کے بعد ٹائل کی آپ جب لگا رہے ہوں سال چیک کر لیں, گنیاں چیک کریں دیوار کے ساتھ جہاں پہ ٹائل لگتی ہے, دیوار کے کارنر پہ گنیاں ہونا چاہیے, ٹائل سال میں ہونی چاہیے, اس کی لائنمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. جہاں پہ ہم نے نش دی ہے, نش کی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ پراپر کٹنگ کی گئی ہے. اس کے اندر ہم بی ٹائل یوز کریں گے. جو ہماری یہاں پہ شاور ایریا میں ٹائل لگنی ہے اس کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے. تو یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں, ان کا خیال نہیں رکھتے اور بعد میں ہمارے لیے کافی زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. اگر آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اگر آپ کوالٹی ورک کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں اندر ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. کچھ سٹرکچر پہ ہیں, کچھ گرے سٹرکچر پہ ہیں اور کچھ انڈر کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ کچھ فنشنگ سٹیج پہ بھی ہیں. جیسے یہ ہمارا ٹاپ سٹی والا سائٹ فنشنگ سٹیج پہ ہے. اگر آپ اس کے ارد گرد کی گھر بنانا چاہتے تو آپ ہماری سائٹ وزٹ کریں, ہمارے کام کی کوالٹی چیک کریں, پھر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ praxisconstructionpk.com پہ جا کے آپ ہمارے جتنے بھی ریسنٹ پروجیکٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم پیچھے پہلے پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم.